قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں جس کو ہم دن و رات استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، برتتے ہیں. اور جو آدمی جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اپنی نعمتیں اسے دیتے چلے جاتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ لوگوں تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید اپنی نعمتیں تمہیں دیتا رہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے میری نعمتوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے، تو سنو ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. شکر گزار بندے ہم کب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضرور ہم کھائیں پیئیں استعمال کریں، لیکن اس اللہ کی بندگی بھی کریں، اس اللہ کو ہم یاد بھی کریں، اس رب کی نعمتوں کو کھا کر اس کا شکر بھی ہم ادا کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے شمار ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی نعمتیں کھا پی کر استعمال کر کے اس اللہ کی بندگی نہ کریں، اس خالق و مالک کو یاد نہ کریں، اس کا شکر ادا نہ کریں، تو ایسے بندے جو نافرمانوں میں شمار ہوتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. اللہ تعالی ہم تک کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے. اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. اس قدر نعمتیں ہیں اللہ کی، اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. خود اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں تمہارے شمار میں آ ہی نہیں سکتی. اس قدر لا تعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اولاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کے اندر اولاد بھی ہے. شادی ہونے کے بعد ہر شادی شدہ جوڑے کو شادی کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے. بہت اچھی بات ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے. شادی جیسے نعمت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، شادی جیسے فضیلت ہم مالا مال ہو گئے تو اولاد بھی ہونا چاہیے، ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں یا ہم صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان کی زندگیوں کا رخ صحیح بنائیں، اور اپنے زندگی اس انداز میں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کریں کہ وہ اولاد ہمارے زندگی کے چمن کا ایسا خوشبودار پھول ثابت ہو کہ اس پھول کی خوشبو ہمیں زندگی میں بھی ملتی رہے اور قبر میں بھی ملتی رہے اور آخرت میں بھی ملتی رہے. خدا نہ کرے، ہزار مرتبہ خدا نہ کرے، اولاد کی غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے یا اولاد کی غلط پرورش کی وجہ سے اولاد کی زندگیوں کا رخ غلط ہو جاتا ہے، اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت میں فکر نہ کرنے کی وجہ سے، ہماری غفلت اور سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہماری اولاد اگر کانٹا بن جاتے ہیں تو یہ زندگی میں بھی چبھتا رہے گا، رلاتی رہے گی ایسی نافرمان اولاد. اور ان کی نافرمانی اور ان کی بد کرداری اور بد اخلاقی کی وجہ سے
قبر میں بھی ہمیں عذاب ہوتا رہے گا اور آخرت میں اللہ کے پکڑ سے بھی ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ کی بڑی نعمت حاصل ہے، تو ہم اپنے اولاد کے تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ الولد سر لأبیہ، کہ اولاد جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کا راز ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کا عکس ہوتی ہے۔ اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے اگر کچھ ہو گیا ہو، کچھ عادتیں تھی ہوں، تو شادی ہونے کے بعد جب اولاد ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بد اخلاقی کی وجہ سے میری اولاد میں بد اخلاق ہو جائے۔ میاں بیوی دونوں کو بھی چاہیے اپنے اخلاق میں بدلاؤ لائے، اپنے کردار میں بدلاؤ لائے، اپنے چال چلن میں بدلاؤ لائے، گفتگو کا بولنے چالنے کے انداز میں بدلاؤ لائے۔ سب سے زیادہ، اس سے پہلے بھی کسی موقع پر میں نے کہا تھا کہ اولاد سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے 3 لوگوں سے۔ سب سے پہلے نمبر پر اولاد جن لوگوں سے متاثر ہوتی ہے وہ ہے ماں اور باپ۔ آپ چاہیں گے کہ بد اخلاق رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں، اور آپ چاہیں کہ میری اولاد با اخلاق ہو، با کردار ہو، بے داغ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ الولد سر لأبیہ، کہ اولاد اپنے ماں باپ کا عکس ہوتی ہے، راز ہوتی ہے۔ اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کی زندگیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی زندگیوں کا رخ صحیح ہو، تو ہمیں اپنے بھی زندگیوں کا رخ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ، ہماری اولاد با اخلاق و با کردار ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں۔ محترم بزرگوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں اور ہمارے خالق و مالک رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بہت ساری ہدایتیں بیان فرمائی۔ کاش کہ المسلمان کی ہدایات کو اپنی زندگی میں ملحوظ رکھتا اور خود بھی کامیاب ہوتا اور اپنی اولاد کو بھی کامیاب ہونے کا موقع دیتا۔ گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں اور مائیں اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اولاد کے ساتھ بیٹھتی، اچھے اچھے پیغمبروں کے واقعات، اچھے قصے، اچھے کہانیاں، پیغمبروں کے واقعات، بزرگوں کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات، کلمے، سورے، نماز، دین کے ارکان، دین کی موٹی موٹی باتیں، جتنی چیزوں سے اسے زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ ساری کی ساری باتیں گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو سکھایا کرتی۔ کام سے فارغ ہو، کچھ کام نہیں، بچوں کو لے کر بیٹھ گئی، آپ رات ساری باتیں ان کو سنایا کرتی۔ یہ پیغمبر کا ایسا واقعہ ہے۔ آؤ بچوں، آج میں تمہیں نیا واقعہ سناتی ہوں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا میں تمہیں واقعہ سناتی ہوں۔ آج میں تمہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ سناتی ہوں۔ آؤ بچوں، آج بیٹھو، میں تمہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتلاتی ہوں۔ اور بتلایا کرتے تھے، اور بچے گھر کی اور بچیاں بڑی توجہ سے گھر کی بڑی بڑی عورتوں کی باتیں سنا کرتے، اور وہ ذہن نشین ہو جایا کرتے، اور بعد وہ اپنے بچوں کو سنایا کرتے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے، اسمارٹ فون کی وجہ سے، نہ گھر کی عورتوں کو فرصت ہے سنانے کی، نہ ہمارے بچوں کے پاس وقت ہے ان عورتوں کے پاس بیٹھے۔ افسوس کی بات یہ کہ مہینوں کے بعد، برسوں کے بعد کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے۔ پچھلے دنوں واقعہ ایک دیکھنے میں آیا کہ برسوں کے بعد مہمان آئے، چاہیے تھا کہ گھنٹوں تبادلہ خیال کرتے، خیر خیریت پوچھتے، کیسے گزر رہی ہے پوچھتے، کاروبار پوچھتے، بال بچے پوچھتے، پرانی یادیں تازہ ہوتی، کچھ نئی باتیں بتلائی جاتی۔ مہمان آتے ساتھ جیب سے موبائل نکال کر شروع ہو گئے،
اور میزبان آ کر بیٹھے خیر خیریت کچھ وہ اپنے جیب سے موبائل نکالے، وہ ادھر مصروف ہیں، مہمان اپنے موبائل میں مصروف ہیں، میزبان اپنے موبائل میں مصروف۔ بھائیو خود اپنی زندگیوں پر قابو رکھو اور اپنے موبائل پر خود بھی قابو رکھو، اور گھر کے اندر اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں تو یاد رکھیں میری یہ بات، ہم اپنے بیوی کو، اپنے والدہ کو خدا کے لیے اسمارٹ فون ہرگز نہ دلائیں، بلکہ گھر میں چھوٹا فون رکھیں، ورنہ ہو جو رہا ہے کہ گھر میں بھی اسمارٹ فون ہے، بڑا فون ہے، اور ہمارے پاس بھی بڑا فون ہے، جس کی وجہ سے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے ایسے عادی ہو رہے ہیں کہ بغیر موبائل کے نہ کھانے کو تیار ہیں، نہ اسکول کا ہوم ورک کرنے کو تیار ہیں۔ پہلے موبائل دیجیے پھر ہم کھانے کو بیٹھے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے بٹھایا گیا، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے کہ خاک پڑے گا اسکول کا، اور جو پڑھا جا رہا ہے دیکھ ادھر رہا ہے اور لکھ ادھر رہا ہے، تو کیا دماغ میں بیٹھنے والا ہے؟ جس کی وجہ سے آج اسکول میں پڑھنے والے بچے اور کالج میں پڑھنے والے بچے، معاف کرنا، میٹرک اور 12ویں پاس ہو جاتے ہیں، سلیقے سے خط لکھ نہیں سکتے اپنے باپ کو۔ یہ اس قدر حالت آج تعلیم کی گرتی چلی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں گھر میں چھوٹے بچے اگر ہمارے ہیں وہ بااخلاق بنے، باکردار بنے، تعلیمی مراحل میں وہ آگے بڑھے، ان کا مستقبل سنورے، تو ہم اپنے گھر میں چھوٹا فون رکھیں تاکہ موقع ب موقع گھر سے رابطہ بھی کیا جا سکے اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، اور ہماری ماں، ہماری بہن اور گھر کی خواتین اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ سکیں اور اچھی باتیں بچوں کو بتا سکیں، بچے اپنے ماں باپ سے گھر کے بڑی بوڑھی عورتوں سے کچھ سیکھ سکیں اور کچھ اخلاق کی، کردار کی، مستقبل کی، ماضی کی کچھ اچھی باتیں، کچھ اچھے واقعات سنا سکیں، وہ سن سکیں، اس کا موقع ان کو دیجیے۔ اور نہ گھر میں بڑا فون ہونے کی وجہ سے بچے نہ ماں کے سننے کو تیار ہیں نہ باپ کے سننے کو تیار ہیں، بلکہ کچھ کام بھی اگر بولتے ہیں پہلے موبائل ہاتھ میں تو چھوڑتے، یہ عادت بن چکی ہے۔ اور اگر یہی عادت اگر چند برس اگر جاری رہی، یہی عادت اگر چند برس اگر ہمارے بچوں کی عادت رہی تو مستقبل بہت ہمارے بچوں کا تعلیمی اعتبار سے خراب آنے والا ہے، بہت خراب ہونے والا ہے۔ ابھی اسکول کی تعطیلات شروع ہو چکی ہیں، اس لیے ابھی سے ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیم کی فکر کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بہترین وکیل بنائیے، اپنے بچوں کو قابل بنائیے، پروفیسر اور لیکچرار بنائیے۔ جیسے دینی میدان کے اندر اچھے قابل ترین لوگوں کی ضرورت ہے، حفاظ کی، قراء کی، علماء کی، مفتیان کرام کی امت کو ضرورت ہے، اسی طریقے سے آج ہماری قوم کو بہترین ڈاکٹر کی، انجینئر کی، پروفیسر کی، لیکچرار کی اور وکلاء کی اور ماہرین فن کی بھی ضرورت ہے۔ نہ دینی میدان میں کسی قابلیت سے انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اصلی میدان میں کسی کی قابلیت سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس میدان میں جیسے ماہرین کی ضرورت ہے، اس میدان میں بھی ماہرین کی ضرورت ہے، لیکن تعلیم کے ماہرین، اسکول کے پروفیسر، لیکچرار اور ٹیچر یہ بتلا رہے ہیں کہ جو صورتحال آج ماں باپ نے اپنے بچوں کے گھر میں بنا رکھی ہے، یہی حالت اگر چند برس اور باقی رہی تو ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار بہت گر سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار خراب نہ ہو، تعلیمی معیار ہمارے بچوں کا خراب نہ ہو اور نیچے نہ آئے، تو ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس پیرائے میں تربیت کریں، اس پیرائے کے اندر ان کی تربیت کریں اور پرورش کریں، جس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل ہمارے روشن ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم
اپنے بچوں کی جو ہے پرورش کرتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ ایک 3 الفاظ عام طور پر بولے بھی جاتے ہیں اور سنے بھی جاتے ہیں، ایک ہے تعلیم، دوسرا ہے تربیت اور تیسرا ہے پرورش۔ پہلے ماں باپ اور گھر کے بڑے بوڑھے اور بڑی بوڑھی عورتیں گھر کے بچوں کے لیے یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں، تعلیم بھی گھر میں، تربیت بھی گھر میں اور پرورش بھی گھر میں ہو جایا کرتی۔ لیکن آج اس زمانے کے اندر تعلیم بھی گھروں سے ختم ہو گئی ہے، جو بچہ اسکول میں سیکھ لیا بس وہی، اور تربیت بھی گھروں سے ختم ہو گئی ہے۔ صرف گھر میں اگر ہوتی ہے کوئی چیز تو پرورش ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت میں اور پرورش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بڑے میاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین، میرا ایک بیٹا ہے جو میرا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے میاں کو بٹھایا، کہا کہ آپ بیٹھیے، اور دوسرے ایک آدمی کے ذریعے سے اس بڑے میاں کے جوان بیٹے کو بلوایا۔ وہ بیٹا حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے بڑے میاں؟ اس نوجوان نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ میرے والد ہیں، یہ میرا باپ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا یہ باپ ہے، تمہاری شکایت لے کر میرے پاس آیا ہے کہ تم اپنے بچے کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو بچے نے برجستہ یہ کہا کہ امیر المؤمنین، ما حق الولد علی ابیہ، کیا اولاد کا کوئی حق باپ پر نہیں ہے؟ اولاد کا کوئی حق باپ پر نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بتایا کیوں نہیں، بلکہ باپ پر بھی اولاد کا حق ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ وہ کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ صداقت، کہ باپ پر اولاد کے 3 حق ہیں، بہت سارے اور حقوق ہیں، لیکن اس مقدمے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاد کے باپ پر جو حق بنتے ہیں ان میں سے 3 حق بتلائے۔ نوجوان بیٹے نے پوچھا کہ کیا حق ہے امیر المؤمنین؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بتلایا، پہلا حق باپ کے اوپر اولاد کا یہ ہے ان ينتقى امه، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جوان ہو چکا ہے اور اب شادی ہونے والی ہے، تو شادی کے بعد بچہ ہونا بھی لازمی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نوجوان کو چاہیے کہ ہر ہونے والے باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ماں کو چن کر لائے۔ ينتقى، نقا ينقي، ينتقى کے معنی آتے ہیں چن کر لانا، منتخب کر کے لانا۔ کیا مطلب منتخب چن کر لانا؟ خوبصورتی کو دیکھ کر، مال و دولت کے انبار کو دیکھ کر، نسب و خاندان کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، صوم و صلات کو دیکھ کر، اس کی عفت و پاک دامنی کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر، ان خوبیوں کی جو حامل لڑکی ہو، عورت ہو، ایسی لڑکی کو چن کر اپنے گھر میں لائے، یعنی اس کو اپنی بیوی بنائے۔ کیوں اتنا چن کر کیوں لائے؟ اس لیے کہ فرمایا گیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر تم ایسی چن کر نہیں لاؤ گے، با اخلاق نہیں لاؤ گے، با کردار نہیں لاؤ گے، صوم و صلات کی پابند نہیں لاؤ گے، عفت و پاک دامنی کا خوبر اگر گھر میں اپنی بیوی کو نہیں بناؤ گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ بد اخلاق ہوگی، بد کردار ہوگی، بد چلن ہوگی۔ پھر بچہ جیسے گود میں پرورش پائے گا، پھر بچہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ جس گود میں، جیسی گود میں پرورش پائے گا، بچہ ویسا ہوگا۔ اس لیے پہلا حق بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ پہلا حق بچے کا باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس بچے کی ماں جو گھر میں چن کر لائے،
وہ گھر میں لائے تو وہ چن کر لائے تو خوبیوں کی مالک ہو، کمالات اس کے اندر ہو، اچھے اوصاف اس کے اندر ہو۔ نوجوان نے پوچھا کہ امیر المومنین دوسرا حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بتایا کہ دوسرا حق یہ ہے اولاد کا باپ کے اوپر، وَيُحْسِنْ اسْمُهُ، کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نام کا اثر بچے کے ذات پر پڑتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات آج کہنی پڑتی ہے کہ آج سبھی گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ آج معیار بن گیا ہے لوگوں کا کہ ہم اپنے بچے کا، اپنے بچی کا ایسا نام رکھیں گے کہ ایسا نام گھر میں تو کیا، خاندان میں تو کیا، پورے محلے میں اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، تقریباً آج مسلمان اپنے بچوں کے نام جو رکھ رہے ہیں وہ یہود النصارہ کے نام رکھ رہے ہیں۔ یہود النصارہ نیٹ کے اوپر مطلب یہ بہت اچھا خوبصورت نام ہے، یہ کتنا بہترین اس کا معنی ہے اس نام کا، حالانکہ نام کبھی زندگی میں کبھی نہیں سنایا گیا تھا، اور وہ نام کبھی تاریخ میں کسی انسان کا نام نہیں رکھا گیا تھا، اور ویسا نام یہ اپنے بچے کا رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لفظ کے معنی بڑے اچھے ہیں، لیکن اس نادان کو پتا نہیں کہ وہ کسی یہودی کا نام ہے، نصرانی کا نام ہے۔ اچھے نام کے چکر کے اندر اپنے بچے اور اپنے بچیوں کا نام یہود و نصارہ کے نام رکھ رہا ہے۔ عموماً آج یہ نام مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، جب میں پیغمبروں کے نام بتلاتا ہوں، صحابہ کے نام بتلاتا ہوں، اولیاء اللہ بزرگوں کے نام بتلاتا ہوں، حضور کے بیٹوں کے نام، حضور کے بیٹیوں کے نام، صحابیات کے نام، عابدہ و زاہدہ خواتین کے نام بتلاتا ہوں، نہیں جی مول صاحب یہ پرانے نام ہو گئے، یہ کہہ کر ان ناموں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی، ان لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کیا، ان کے بچے اچھے ہو گئے، تو اچھے ناموں کا انتخاب تم اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے بھائی یاد رکھیں، اپنے بچوں کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ سب سے بہترین نام اگر کوئی ہے عبداللہ، عبد الرحمن، سب سے بہترین نام۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ بھی رکھا تھا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں تم اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے ناموں پر رکھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام پیغمبر کے نام پر بھی ابراہیم رکھا تھا۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تم اپنے بچوں کے ایسے نام رکھو کہ نام کے معنی و مفہوم اچھا ہو، تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام طیب رکھا، ایک بیٹے کا نام طاہر بھی آپ نے رکھا، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ طیب اور طاہر حضور کے بیٹے عبداللہ کے دو کنیتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام طیب اور طاہر کہہ کے اپنے بیٹے کو پکارا کرتے ہیں، بعضوں نے اس کو الگ الگ بھی بیٹے شمار کیا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام قاسم بھی رکھا تھا، قاسم۔ لیکن مجھے بتلائیے کتنے لوگوں کے خاندان کے اندر قاسم نام کا کوئی بچہ موجود ہے؟ پرانے نام ان کے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ بھائی یہ باپ کے اوپر دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ امیر المؤمنین تیسرا حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان کا بتلایا تیسرا حق یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ۔ باپ کے اوپر اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن و حدیث کی دین کی تعلیم دے۔ جیسے حضرت عمر یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، اس نوجوان نے کہنا شروع کیا کہ امیر المؤمنین میرے باپ نے تو میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، بتلاؤ میں کیسے؟ میری جو ماں ہے، میرے باپ نے ایسی عورت سے شادی کر کے لایا ہے جو ایک مجوسی کی باندھی ہے، ویسی باندھی سے نکاح کر کے میرا باپ لایا، اس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں، اور میرے باپ نے میرے پیدا ہونے کے بعد میرا نام ایسا رکھا ہے، جعل میرا نام رکھا ہے۔
امیر المؤمنین جوہل کے معنی ہے گوبر دیتا کیڑا، تو ایسا نام جوہل ایک اچھا جملہ نظر آ گیا، وہ اٹھا کر میرے باپ نے میرا نام رکھ دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے باپ نے قرآن و حدیث کا ایک حرف بھی مجھے نہیں سکھلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی خبر لینے کے لیے بلوایا تھا کہ تو اپنے باپ کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، لیکن بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تیور بدل گئے اور آپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا اور بوڑھے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ بڑے میاں آج تمہارا بیٹا تمہارا حق ادا نہیں کرتا تو آج میرے پاس آ گئے ہو کہ میرا بیٹا میری حق تلفی کرتا ہے، حالانکہ تم نے پہلے اپنے بیٹے کی حق تلفی کی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بڑے میاں کو واپس کر دیا اور بیٹے کو بھی نصیحت کی کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا لیکن تیرا وہ باپ ہے، باپ کا خیال رکھنا، کوئی حق تلفی مت کرنا۔ لیکن بیٹے کو نہیں ڈانٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی کا بڑا سرمایہ ہے ہماری اولاد، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان کی زندگی کے معیار کو بلند سے بلند کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے معلم کا اچھا انتخاب کریں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بچہ متاثر ہوتا ہے تین لوگوں سے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے، دوسرے نمبر پر اپنے استاد سے، اور تیسرے نمبر پر اپنے دوستوں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسے نعمت عطا فرمائی ہو تو اولاد کے سدھرنے سے پہلے ماں باپ کو بھی سدھرنا پڑتا ہے۔ تو اولاد ہم سے 2 قدم آگے ہوتی ہے سدھرنے میں، لیکن ہم بگڑے ہوئے رہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہماری اولاد سدھری ہی بھی ہو تو پھر ناممکن ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی کا سابقہ اس کو پڑ گیا ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ معلم سے بچہ متاثر ہوتا ہے تو ابھی یہ پیریڈ چل رہا ہے گرما کے تعطیلات کا، اسکول اور کالج کی چھٹیاں لگ چکی ہیں، اب لوگ خاص طور پر استاد کا، معلم کا، اسکول اور کالج کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو بہت سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کے لیے استاد کا اور اسکول کا انتخاب کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انگلش تعلیم کے نام پر اور اچھی تعلیم کے نام پر کہیں ایسے اسکول میں ہم ایڈمیشن دلا دیں اور وہاں تعلیم و تربیت پا کر ہمارا بچہ کہیں ہمارا مخالف، کہیں ہمارے مذہب کا مخالف نہ ہو جائے۔ آج بہت سارے نوجوان کالج سے پڑھ کر آ رہے ہیں، اسلام بیزار نظر آ رہے ہیں، اسلام سے بیزارگی ہے، اسلام سے کوئی دلچسپی ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ بچپن سے ان کو ماحول ہی نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی اسکول کی، کالج کی تعلیم اچھے سے اچھے پیمانے پر کریں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی ماحول دلائیں، اس کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، ماہ مبارک میں دینی مدارس کو، دینی مکاتب کو دل کھول کر ہم نے تعاون کیا ہے، تو اب دینی مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھی بھیجنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں میں سے، اپنے بھتیجوں میں سے، اپنے بھانجوں میں سے، اپنے خاندان میں سے کسی نے ایک آدھ بچے کو حافظ بنا دیا کریں، کسی بچے کو عالم و مفتی بنا دیا کریں، دین کا ماہر بنا دیا کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے۔ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی سفارش کرے گا جن 10 افراد پر ان کی بدعملی کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایسے 10 لوگوں کو ایک حافظ قرآن جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے جا سکے گا۔ اور پڑوسی ملک کے بہت بڑے صف اول کے بزرگوں میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامن برکاتہ نے لکھا ہے، اس جگہ سنایا بھی ہے انہوں نے کہ ایک عالم دین، ایک مفتی اگر بنتا ہے تو وہ اپنے خاندان کی، اپنے متعلقین میں سے، دوست احباب میں سے 400 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، 400 لوگوں۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے ہمارے ذخیرہ ہے۔ خود ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بنایا یا نہیں بنا سک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رشتے دار میں سے کسی بچے کو،
किसी यतीम बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी ले लें कि उसके हाफिज कुरान बनने तक मैं सारे उसके अखराजात बर्दाश्त करूंगा, उसके तालीम और तरबियत के सारे अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे तरफे से, मेरे हलाल रुपये पैसे से मैं एक हाफिज कुरान बनाऊंगा, एक आलिम दीन बनाऊंगा, एक मुफ्ती बनाऊंगा। तो ये चीज आखिरत में हमारे जखीरा हो। जैसे हम अच्छे स्कूल का इंतखाब करेंगे, मेरी गुजारिश है कि सोच समझ कर स्कूल का इंतखाब कीजिए, तो हम अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम का भी इंतजाम करें। हमारे शहर में जहां मदारिस हैं वहीं पर मकासिद भी हैं, जगह जगह मकासी में छोटे छोटे मदारिस हैं, सबाही व मसाई। अपने बच्चों को अपने मस्जिद में अगर मकतब चालू हो तो मस्जिद में भेजा करें, कोई बाजार का मकतब चलता हो तो मकतब में बच्चों को भेजा करें, लेकिन जरूर अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएं। अगर बगैर दीनी तालीम के हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल की पढ़ाई अगर करते रहे तो आइंदा नहीं कहा जा सकता हमारे बच्चे दीन इस्लाम पर कायम रहें या न रहें। बच्चियों की तालीम भी जरूरी है और बच्चों की तालीम भी जरूरी है और अपने घर की बड़ी बूढ़ी खवातीन की तालीम भी जरूरी है, जवान बच्चियों की तालीम भी जरूरी है। किस अंदाज में तालीम करना चाहिए, बड़े औरतों के लिए भी मकातिब के अंदर और जगह जगह हमारे महल्ले के एक जगह नहीं कई जगह पर बड़ी औरतों के लिए भी तालीम का, कुरान हदीस का और तजवीज की तालीम का इंतजाम है, वहां भेजा करें। हमारी खवातीन घर की बहनें अगर तजवीज के साथ मकतब में अगर तालीम हासिल करेंगी तो बार बार अपने बच्चों को वैसे माहौल फराहम करेंगी। दारुल उलूम देवबंद के साबिक़ शेखुल हदीस जिनसे हमने बुखारी शरीफ पढ़ी है दारुल देवबंद के अंदर, हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, गुज़िश्ता लॉकडाउन के अंदर बम्बई में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को अल्लाह ताला जन्नत का बाग बनाए। उन्होंने अपने जिंदगी का खुद एक वाक़या सुना, 2 मिनट का वाक़या सुनाता हूँ, मुमकिन है हमारे मालूमात में इजाफा होगा, हमें कुछ माहौल और जिंदगियों के बदलने के लिए कुछ राह भी मिलेगी और कुछ रुख भी तब्दील होने का जरिया बनेगा। हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब मेरा बच्चा नाज़िरा कुरान मुकम्मल कर लिया, बड़ा बेटा, और मैंने सोचा कि अपने बेटे को हिफ्ज़े कलाम पाक शुरू कराऊं, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि बेगम आज मेरे बेटे का हिफ्ज़ मैं शुरू कर रहा हूं, आ जाओ तुम भी साथ में बैठो, तुम भी हिफ्ज़ कर लो। तो हज़रत मुफ्ती साहब कहते हैं, दारुल देवबंद के शेखुल हदीस जिनसे हमने बुखारी पढ़ी, वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुख्तलिफ बहाने किए, मुझे घर का ये काम रहता है, वो काम रहता है, पकाना रहता है, कपड़े धोने रहते हैं, वो रहता है, ये रहता है। मैंने कहा कि काम काज के लिए दीगर औकात में से और औकात फारिग किए जा सकते हैं और यहाँ हिफ्ज़े कलाम पाक के लिए वक्त देने की वजह से वो काम पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, किसी नौकरानी का इंतजाम कर लिया जा सकता है, लेकिन मैं गुजारिश है मेरी कि आप आकर बैठा करें, अपने बेटे के साथ में हिफ्ज़े कलाम पाक शुरू करें। बेटा और माँ दोनों बराबर सबक सुनाया करते, दोनों का हिफ्ज़े कलाम पाक एक साथ मुकम्मल हो गया। इधर बेटा भी हाफिज कुरान बना और उधर बीवी भी हाफिज कुरान बन गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला 7 लड़के और 2 बेटियां अता फरमाई हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी को। तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मेरे माँ बाप के 7 बेटे और 2 बेटियों का हिफ्ज़ कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ मुझे कोई पता नहीं था कि सारे के सारे 7 बेटों ने और 2 बेटियों ने हिफ्ज़े कलाम पाक शुरू से लेकर आखिर तक मेरे बीवी के पास लिया। मैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ाने में मुताला करने में मसरूफ रहा करता था। फजर के नमाज के बाद हॉल के अंदर पूरे बेटों की बेटियों की जमात लग जाया करती थी और मेरी बीवी हाफिज़ कुरान मुअल्लिमा बनकर बैठ जाया करती थी। अपने बेटों अपने बेटियों को रोजाना हिफ्ज़ का पारा सुना करती थी। मेरे पूरे बेटे 8 बेटे हाफिज़ कुरान और 2 बेटियां भी हाफिज़ कुरान। थोड़ी तरीके अगर हमारी बहनें खवातीन तवज्जो दे दे तो वो भी हाफिज़ बन सकती है। हाफिज़ न बने तो कम अज कम तजवीज़ के साथ अल्लाह का बाबरकत कलाम
पढ़ना सीख सकती हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकती हैं। इसलिए आज इधर भी तवज्जो देने की जरूरत है। मकासिद खुल चुके हैं, मकासिद के अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को भेजे। हमारी बच्चियां, बड़े बच्चियां अगर कॉलेज की तालीम से, मैट्रिक और 12वीं की तालीम से फारिग हो चुकी हैं तो दीनी मदारिस के अंदर साल 2 साल का कोई दीनी कोर्स, मोमिना कोर्स या आलिमा कोर्स उनको मुकम्मल करवा दो, ताकि वो अपने ससुराल जाने के बाद एक पाकीज़ा माहौल उसको मिल सके। और अगर वहां पाकीज़ा साफ सुथरा माहौल ना हो तो जो सीख कर गई हैं उसी माहौल में वहां का माहौल भी बदल सके। बहरहाल आज हमें अपनी औलाद की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बहरहाल औलाद की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से चंद बातें मैंने कही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।